हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बीबी फ़ातिमा, सैयदा फ़ातिमा, बीबी साहिबा के नाम से हम जानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके वालिद गिरामी हैं और आपको पारा-ए जिगर कह के बुलाया करते थे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं गुलशन उर्दू दर्जा 5 का सबक 5, जिसका मौजू है हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आज के इस सबक में हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले सरसरी निगाह से देख लें। उसके बाद बतौर तहरीरी शक्ल हम के साथ में तकरीरी तौर पे इसकी कहानी को पहले मौजू मज़मून को पढ़ेंगे, उसके बाद तमाम तरह के सवालात व जवाबात भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये किताबी शक्ल है जो आपके निसाब में शामिल है, उसकी तहरीरी शक्ल आप देख रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे, इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज है उसके मानी को समझा जाएगा। जो सवाल व जवाब हैं, यानी हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थी, हज़रत बीबी फ़ातिमा के वालिद कौन थे, फ़िदा कौन थी और वह क्या काम करती थी, हज़रत बीबी फ़ातिमा औरतों को क्या तालीम दिया करती थी, हज़रत अली कौन थे, अली करमुल्लाह वज़ुल करीम, जिनको शेर खुदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस वाहिद से जमा देखेंगे और ख़ाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरना है। इसके अलावा तरतीब को जो इक़्तिबास दिया गया है, जो मज़मून है, इसमें से इस्म, सिफ़त, फ़ेल और ज़मीर को अलग अलग करना है खाने में। इसके इमला दुरुस्त करना है। अगले मरहले में हम देखेंगे कि जुमला बेतरतीब तरीके से दिया हुआ है, इसको सही और मुनासिब तरीके से लिखना है। वाक़यात को मुनासिब तरीके से तरतीब देना है कि जो इस मज़मून के एतबार से बातें आई हैं उसको हमें फ़हरिस्तवार समझाना है। मिसाल देकर पूरा कीजिए। इन सब के अलावा, जैसा कि मैं बारहा कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में जितने भी सवाल व जवाब हैं उसके अलावा तमाम तरह की तहरीरी शक्ल, ताकि आपको लिखने या पढ़ने में कहीं कोई दुश्वारी ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, पहले इस मज़मून का ख़ुलासा बयान कर रखा है मैंने। सोचिए और समझिए में मुश्किल अल्फाज जो आए हैं उसको लिख रखा है। सवाल व जवाब को मैंने एक के बाद दिगरे लिख रखा है और सब चीज़ें इसमें तहरीर की गई हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए बगैर किसी तमहीद के इस सबक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इस मज़मून के मुतालिक। जैसा कि हमारा मज़मून है हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा, सबक 5। आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक घर था जिसका एक दरवाज़ा मस्जिद नबवी में भी खुलता था। इसी घर में एक खातून अपनी गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी। ठीक उसी वक्त उनके वालिद घर में तशरीफ़ लाते हैं। अपनी बेटी को इस हालत में चक्की पीसते देखकर वह पूछते हैं, बेटी घर में फ़िज़्ज़ा नहीं है क्या? बेटी जवाब देती हैं, बाबा फ़िज़्ज़ा तो घर में ही मौजूद हैं। ये सुनकर उनके वालिद फरमाते हैं, बेटी फिर आप चक्की क्यों पीस रही हैं? बेटी जवाब देती हैं, बाबा जान फ़िज़्ज़ा और मैंने घर के सारे काम बांट लिए हैं और आज चक्की पीसने की बारी मेरी है। ये सुनकर उनके वालिद बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत सारी दुआएं दी। इस वाक़े में जो खातून गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी वह थी जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनको लोग बीबी फ़ातिमा, बीबी साहिबा या जनाना सैयदा के नाम से जानते हैं। उनके वालिद जो घर में तशरीफ़ लाए वह पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे और फ़िज़्ज़ा उनकी कनीज़ थी जो घर के काम काज के लिए आती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी जनाब फ़िज़्ज़ा के साथ कनीज़ जैसा सलूक नहीं किया, बल्कि उनके साथ सगी बहन जैसा सलूक करती। ये अमाल थे बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। अपने इस अमाल की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते और पाराए जिगर कह के पुकारते। सिर्फ़ अपनी कनीज ही नहीं बल्कि आम लोगों के साथ भी बीबी फ़ातिमा इस कदर शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आती, जो भी उनसे मिलता उन्हीं का होकर रह जाता।
وہ ہمیشہ ایسی باتوں سے پرہیز کرتی جسے سن کر کسی کو تکلیف ہو، بلکہ اس قدر ہمدردی و مہربانی سے پیش آتی کہ سبھی اپنا دکھ درد ان سے بیان کرتے اور انہیں ان کے مسائل کا حل بتاتے، جس کے سبب وہ تمام عرب ممالک میں خاصی مشہور تھیں۔ جو خاتون آپ کے پاس آتی آپ انہیں نیک بننے اور اللہ کا شکر بجا لانے کی نصیحت کرتی۔ گھر کے کام کے بعد ان کا زیادہ تر وقت اللہ کا شکر بجا لانے اور عبادت خداوندی میں صرف ہوتا، اور وہ سبھی خواتین سے ضرور نصیحت کرتی کہ حیا تمہارا زیور ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ ان کی زندگی میں بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی دولت کی خواہش نہیں کی، اگر گھر میں کھانا نہ ہوتا تو فاقہ کر لیتی اور کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دیتی کہ آج رسول کی بیٹی کے گھر فاقہ ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ ان کے گھر میں کئی وقت کا فاقہ ہے اور کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا اور اسی وقت کسی سائل نے کھانا طلب کیا تو بی بی سیدہ نے فوراً کھانا اس سائل کو دے دیا اور خود فاقے پر فاقہ کر لیا۔ ان کی یہ بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے اپنے در سے کسی بھی کو مایوس نہیں کیا، جس کے سبب لوگ ان کی بڑی عزت و احترام کرتے، لوگ ان کے اثار و قربانیوں کے واقعے سناتے اور نصیحت پاتے تھے۔ ان کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوئی، جو مسلمانوں کے چوتھے اور آخری خلیفہ تھے، جن کی شجاعت اور بہادری عرب میں آج مشہور بھی ہے۔ ان کے دونوں فرزند حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی امام کہلائیں، جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی تربیت کا ہی ثمرہ ہے، یعنی نتیجہ ہے۔ اگر اسلامی تاریخ دیکھی جائے تو ان کو ذات، رسالت، خلافت اور امامت کی ایسی کڑی معلوم ہوتی ہے جس سے تینوں رشتے ایک ساتھ منسلک ہیں۔ ایسی تھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہماری نصاب میں شامل جو مضمون ہے، سبق ہے، اس کے متعلق تھا۔ اب اس کے متعلق جو بھی سوال و جواب آئیے جو میں نے تحریر کر رکھا ہے اس PDF اس پیج پہ چلتے ہیں۔ جو جلدی سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا لنک اس کا، اور لائک ضرور کریں گے۔ جو بھی رائے ہوگی آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور مشورہ دیجئے گا۔ سبق 5 حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اس کے خلاصہ کو دیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی فاطمہ، بی بی صاحبہ یا جنانہ سیدہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا گھر مسجد نبوی سے سٹا ہوا تھا۔ آپ کے یہاں ایک کنیز یعنی لونڈی کام کیا کرتی تھی، جس کا نام فضہ تھا۔ بی بی فاطمہ نے کبھی بھی جناب فضہ کے ساتھ کنیز یعنی لونڈی کے جیسا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ سگی بہن کے جیسا سلوک کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوئی، جو مسلمانوں کے چوتھے اور آخری خلیفہ گزرے ہیں، جن کی شجاعت اور بہادری عرب میں آج بھی مشہور ہے۔ مسلمانوں کے امام کہلائیں، جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا ہی ثمرہ یعنی نتیجہ ہے۔ جو خاتون آپ کے پاس آتی آپ انہیں نیک بننے اور اللہ کا شکر بجا لانے کی نصیحت کرتی۔ سوچئے اور جواب دیجئے۔ میں مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ متصل یعنی سٹا ہوا یا لگا ہوا، پیغمبر یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، کنیز یعنی لونڈی، اعمال یعنی طور طریقہ، پارہ جگر یعنی دل کا ٹکڑا، شفقت یعنی مہربانی، شجاعت یعنی بہادری، اس کے بعد سائل یعنی سوال کرنے والا، نصیحت اچھی اور نیک بات سنانا، حیا شرم، فاقہ بھوک، عیب عین کے معنی ٹھیک موقع سے یا ٹھیک، تربیت کے معنی پرورش، ثمرہ یعنی پھل یا نتیجہ۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیکھیے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ جواب ہے
حضرت بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو مسلمانوں کے چوتھے اور آخری خلیفہ تھے کی بیوی تھی۔ اگلا سوال ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کون تھے؟ تو جواب ہے حضرت بی بی فاطمہ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تیسرا سوال ہے فضا کون تھی اور وہ کیا کام کرتی تھیں؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کام کرنے والی لونڈی یعنی کنیز کا نام فضا تھا۔ چوتھا سوال ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو کیا تعلیم دیا کرتی تھی؟ جواب ہے اس کا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو نیک بننے اور اللہ کا شکر بجا لانے کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ پانچواں سوال ہے حضرت علی کون تھے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے اور آخری خلیفہ تھے جنہیں شیر خدا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ جمع یعنی کہ بہووچن، تو بچہ، بچوں، وقت، اوقات، تکلیف، تکالیف، خاتون، خواتین، خلیفہ، خلفاء، اور خالی جگہوں کو سبق کی مناسبت سے پر کرنا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھیں تو صاحبزادی یا بیٹی، اپنی خالی جگہ بچہ کے لیے چکی خالی جگہ رہی تھیں تو اپنی گود میں لیے بچہ کے لیے چکی پیس رہی تھیں۔ اس کے بعد ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالی جگہ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ چوتھا ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین سے ضرور کہتی اپنا خالی جگہ ہے، زیادہ تر وقت اللہ کا شکر بجا لانا اور نیک بننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خالی جگہ کہلائیں تو امام کہلائیں۔ درج ذیل کے عبارت کو غور سے پڑھیے اور اسم، صفت، ضمیر اور فعل کو چن کر نتیجے کے اعتبار سے نیچے لکھے خانے میں پر کرنا ہے۔ تو اسم، ضمیر اور صفت، فعل کو میں نے الگ الگ ترتیب دے رکھا ہے، دیکھیں۔ اسم کے خانے میں خاتون، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فضا اور بہن۔ ضمیر بی بی، صاحبہ، ان کے، جن کو، انہوں نے، وہ، پارہ جگر۔ صفت ہے کنیز، گھریلو، اعمال، بے پناہ، اور فعل چکی پیسنا، تشریف لائیں، سلوک، محبت کرنا اور پکارتے۔ املا درست کر کے لکھیے۔ املا یہ غلط لکھا گیا ہے، اس کو ترتیب طریقے سے 1 2 3 4 بار مشق کے طور پہ اس کو لکھنا ہے جو میں نے لکھ رکھا ہے۔ جو غلط املا ہے یہاں درست ہے، دیکھیے متصل، بانٹ، تقریباً، فضا اور سائل۔ آپ اسے برائے مہربانی لکھ لیں، تحریری شکل دے دیں۔ اس کے بعد درج ذیل جملوں کو درست کیجیے اور لکھیے۔ نیک گھر، ایک گھر تھا مسجد نبوی سے متصل، یعنی ترتیب اس طریقے سے ہوگا کہ مسجد نبوی سے متصل ایک گھر تھا۔ ٹھیک ہے۔ چکی پیس رہی تھیں، گود میں بچہ لیے، تو ترتیب ہے گود میں بچہ لیے چکی پیس رہی تھیں۔ انہی کا ہو کر رہ جاتا جو بھی ان سے ملتا، ترتیب ہے جو بھی ان سے ملتا ان کا ہو کر رہ جاتا۔ اگلا ہے فاقہ ہے کئی وقت کا ان کے گھر میں، تو ترتیب ہے ان کے گھر میں کئی وقت کا فاقہ ہے۔ پانچواں ہے احترام کرتے اور عزت سبھی ان کی، تو صحیح ترتیب ہے سبھی ان کی عزت اور احترام کرتے۔ واقعات کی مناسبت سے جملوں کو ترتیب دیجیے۔ ایسی تھیں بی بی فاطمہ، آپ خاتون کو نیک بننے اور اللہ کا شکر بجا لانے کی نصیحت کرتی۔ تیسرا ہے بیٹی گھر میں فضا میں نے نہیں ہے کیا۔ چوتھا ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا کے ساتھ بہن جیسا سلوک کرتی تھیں۔ پانچواں انہوں نے کبھی بھی دولت کی خواہش نہیں کی، تو مناسب ترتیب اس طریقے سے ہے کہ بیٹی گھر میں فضا نہیں ہے کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فضا کے ساتھ بہن جیسا سلوک کرتی تھی۔ میں نے ترتیب کو اس طریقے سے لکھ رکھا ہے کہ دیکھیں گے آپ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور پہلا۔ اس کے بعد ہے مثال دیکھ کر پورا کیجئے۔ مثال ہے رسول یعنی رسالت، نبی نبوت، خلیفہ خلافت، امام سے امامت، ولی سے ولایت۔ تو اس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ نے تمام سوال و جوابات کو دیکھا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ کے ذریعے سے۔ ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور بتائیں گے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔